رایا صاحب نے مسلک، علماء، خطیب، علاماز، پیر، خانگاہی سسٹم سب کی تھوڑی تھوڑی کوئی ایک آدھ مختلف جگہ پہ خامیاں بیان کی. باقاعدہ جیسے جہانگیر صاحب نے فوکس کیا، اظہر صاحب نے فوکس نہیں کیا. کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی اچھی بات، کوئی کام کی بات کسی بھی انسانی ذہن پر اتر سکتی ہے. اگر وہ غور و فکر کرے، تھوڑا جھانکے، توجہ کرے تو زیادہ اچھی باتیں مل سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں بہرحال انشاءاللہ راستہ نکالنا ہے، بہتری کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اسی لیے میں نے تمام دوستوں کو یہ دعوت دی تھی. عمومی طور پر جو انداز ہم اپناتے ہیں تنقید کا، یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ تنقید کم سے کم ہو، اس میں آپ کا غصہ یا نفرت شامل نہ ہو. ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتری کیسے نکالنا ہے. یہ خامی کسی کی نہیں ہے، میری خامی ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہے. جب کسی میں عیب نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ میرا ہی عیب ہے. یہ شیشہ ہے زندگی، شیشے کی مانند ہے زندگی. تو تفرقے کو انہوں نے فوکس کیا. میں نے اس موضوع پہ بات ابھی نہیں کرنی، وہ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر میں 12 ربیع الاول کو کروں گا. کیونکہ میرا موضوع یہی ہے کہ تبلیغ دین بڑھتی جا رہی ہے، معاشرہ اثرات سے خالی ہے، اس کی وجوہات اور علاج. مگر ہر جمعرات کو جب یہ لوگ دوست گفتگو کریں گے، اب یہ ضروری نہیں کہ جہانگیر صاحب یا اظہر صاحب یا امجد صاحب ہی کریں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، بہت سے لوگ اچھی عمر کے بھی ہیں. اس پہ غور کریں اور کھڑے ہو کے بول لیں، یہاں آ کے بول لیں. یہاں کم از کم آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر ایک بات ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے بولنے سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ آپ کسی کے خلاف ہیں. یہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے کیڑے نکالنے ہیں، اپنی درستگی کرنا ہے. اس کے پیچھے درد ہے، احساس ہے، جو ہماری خواری ہو رہی ہے، جو ہماری ذلت ہو رہی ہے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، امت کا ہے، پوری دنیا میں ہے. مسلمانوں کی بات کہیں نہیں سنی جاتی. کسی مقام پہ بھی ان کو جو وقار نصیب ہونا چاہیے، جو عزت نصیب ہونی چاہیے، وہ ان کو میسر نہیں ہے. تو ہم نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے کرنی ہے امت کے ریفرنس سے. کسی ملک ہمارے پیش نظر نہیں ہے، امت پیش نظر ہے. یہاں جب آپ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کو فوکس کرنا ہے. میری گزارش ہوگی دوستوں سے کہ اگلی جمعرات کو بجائے ان دونوں دوستوں کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کوئی بات کریں گے. کوئی دوست ہے جو یہ کہے کہ میں بات کروں گا، تاکہ پھر یہ پتہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی دوست دیکھا. اب یہ ایک سجاد صاحب نے ہاتھ کیے، اگلے جمعرات کو ایک سجاد صاحب بات کریں گے. اور کوئی امجد صاحب آپ بھی بولیں گے، ایک امجد صاحب ہو جائیں گے. اگلی جمعرات کے لیے بھی کوئی دوست. اچھا، میں ہر جمعرات کو کوئی ایک وجہ ضرور بتاؤں گا جو فوکس ہوگی، تاکہ یہ اس طرح 5 6 7 8 جمعراتیں جو 12 ربیع الاول تک آئیں گی، اتنے پوائنٹ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے. صرف ایک پوائنٹ، باقی بات جو ہے وہ اپنی روٹین کی ہوگی. آج کے لیے جو بنیادی بات جو میری نظر میں ایک بہت بڑا لکونہ ہے یا خامی ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے سے مطلب اس کی تلاوت یا قرأت کا ترک کرنا نہیں ہے. ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، بہت ہی ضروری. ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کا، حالانکہ
हम लोग अपने घरों में, अपने मदरसों में, अपने अदारों में क़िरात कुरान करते हैं। हम कुरान के कारी हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तलावत नहीं करते। तलावत का मतलब होता है पीछे पीछे आना। तलावत का मतलब होता है पीछे पीछे आना। तलावत कुरान का मतलब यह है कि कुरान के पीछे पीछे चलो। तो हमने तलावत कुरान तर्क की है, क़िरात कुरान तर्क नहीं की। ये हमारा बहुत बड़ा मसला और अलमिया। मैं सिर्फ ये, मैंने कहा एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, अगली जुमेरात को कोई दूसरा पॉइंट इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अबू सुफियान रोम गए, कैसर रोम के दरबार में गए। जब मुलाकात हुई तो जिक्र किया अबू सुफियान ने कि हमारे मुल्क में, मक्का में एक शख्स उठा है और वो ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ। हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं आजकल। वो हमारे आबा अजदाद जिन खुदाओं को पूछते थे, उसने लफ्ज़ बुत नहीं इस्तेमाल किया, वो उनकी नफी करता है, वो एक खुदा की बात करता है। अबू सुफियान को कैसर रोम ने कुछ सवालात किए। जो पहला सवाल था वो क्या था कि जो शख्स ये दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या उसने कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान को कैसर रोम के हजूर ये बताना पड़ा कि उस शख्स ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उस शख्स ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो अबू सुफियान ने कहा, उसने कहा कैसर रोम ने, कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में अपने जाती मुफादात के लिए, कारोबार के लिए, अपने मामूलात जिंदगी को बेहतर चलाने के लिए कभी झूठ नहीं बोला, वो ये झूठ क्यों कर बोलेगा कि अल्लाह एक है? तो एक अल्लाह की तस्दीक क्या हुई? एक इंसान का सच, एक इंसान का सच। और कितना फहम वाला था कैसर रोम, जिसने ये सवाल किया कि क्या उसने कभी झूठ बोला। आप ये बताएं, कोई हम में से ऐसा है इसकी मुआशरा तस्दीक दे, घर वाले तस्दीक दें, अहले मोहल्ला तस्दीक दें, जिस अदारे में मुलाजिम है उसके साथी तस्दीक दें, जिस बाजार में दुकान करता है वो बाजार वाले उसकी तस्दीक करें। तो जब हम सच को छोड़ गए हैं तो हमने पता है किसको छोड़ा है? हमने अल्लाह को छोड़ा है, रसूल को छोड़ा है, उसकी किताब को छोड़ा है। क्यों? कि ये सब सच्चे हैं। पहला सच अल्लाह को यको तन्हा मानना है, दूसरा सच उसके रसूलों पे ईमान लाना है, तीसरा सच उसकी किताबों को मानना है, चौथा सच रोज़े क़यामा को मानना है, यौमुद्दीन को मानना है, फरिश्तों को मानना है, एक घर को मानना है। ये सब सच है। मगर कोई कौम, कोई गैर मुस्लिम जो शिरक का शिकार है, बुत परस्ती का शिकार है, जिन्होंने नबियों को उसका बेटा बना लिया है, शिरक कर रहे हैं, आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार है? क्या आपकी किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार है? कोई ऐसा जो ये कह सकता है कि वो ये कहें कि ये एक मुसलमान है, जो बात इसके मुंह से निकली है वो ऐन सच है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो क्या जो लोग अल्लाह के दीन में दाखिल नहीं हो रहे उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? कुरान बहुत से लोग पढ़ते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसके तराजम भी मिलते हैं, मगर जब वो मुसलमानों को देखते हैं तो दीन से कोसों दूर भाग जाती है। और उसका रीज़न सिर्फ एक है, दो नहीं है। आपके ज़ुबान पे सच नहीं है, आपके रवैये में सच नहीं है। आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, सदका व खैरात कर लें, इंसानों की खिदमत कर लें, NGOs बना लें, रफ़ाई अदारे बना लें, बड़े से बड़े अल्लाह के वली के आप बैत हो जाएं, उसके मज़ार पे जाके इबादत करें, देगें चढ़ाएं, चादरें चढ़ाएं, जो मर्जी है कर लें, जब तक आप सच इख्तियार नहीं करते ना ज़माना आपको इज्जत देगा, ना अल्लाह के यहाँ आपकी इज्जत है। तो जिसको भी अपनाना है वो सच को अपना ले। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में बहुत से ऐब हैं, मैं शराब भी पीता हूँ,
بدکاری بھی کرتا ہوں, جوا بھی کھیلتا ہوں, اور بھی بہت سی خامیاں ہیں. تو آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جو میں اچھا کر لوں. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا صرف ایک کام کر لو کہ تم مجھ سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو آج کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. بہت تھوڑے عرصے میں اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں. جس طرح جو طبیب ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتھ ہیں یا علاج سے وابستہ جو لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے, امراض کی ماں ہے, قبض ام الامراض ہے. ایسے ہی جو روحانیت ہے, اخلاق ہے, ایمان ہے, اخلاص ہے, عمل صالح ہے, اس کا دشمن اور وہاں جو ام الامراض ہے وہ جھوٹ ہے. آپ یہاں آئیں, کسی اور دینی درسگاہ میں جائیں, خوبصورت کتابیں پڑھیں, احادیث کا مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, باخدا آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ جھوٹ نہیں چھوڑتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون ہے؟ آپ نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, امانت دی جائے تو خیانت کرے. اب مجھے یہ بتائیے, یہ جو تینوں خامیاں ہیں, کیا تینوں میں صرف جھوٹ نہیں ہے؟ بات کی جھوٹ بول دیا, کمٹمنٹ کی آنر نہیں کیا وہ بھی جھوٹ, امانت دی گئی اس میں خیانت کر لی وہ بھی جھوٹ, یہ ضائع ہو گئی یا کچھ اور ایسی اس کے لیے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ انہوں نے کھڑے ہوں گے. یہ منافق کی نشانی ہے. اور منافق کا درجہ کیا ہے کہ اللہ اس حبیب کو, اللہ اپنے اس حبیب کو جس کا نام اس نے رحمت للعالمین رکھا ہے, جس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے, اس کو یہ کہہ رہا ہے مالک اگر تو منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے گا تو قبول نہ کروں گا. پروردگار عالم نے مشرکین کے لیے یہ بات اپنے رسول کو نہیں کہی, مشرکین کے لیے یہ نہیں کہی. کیوں؟ مشرک ننگا دشمن ہے, مشرک ننگا دشمن ہے, اور منافق آستین میں چھپائے ہوئے خنجر والا دشمن ہے. آپ کے اندر کا دشمن ہے. اندر کا دشمن یقیناً باہر کے دشمن سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیوں بھائی صاحب, کیوں پریشان ہو؟ اچھا ٹیلی فون کر لو, انہوں نے روٹیاں آ گئی ہیں. تو منافق کیسا دشمن ہے؟ جو آپ کے اندر رہتا ہے. اندر کا دشمن زیادہ خوفناک ہے, زیادہ خطرناک ہے. باہر کے دشمن کا آپ آئے آپ کر سکتے ہیں, کوئی علاج کر سکتے ہیں, تحفظ کر سکتے ہیں. اندر کے دشمن سے کیسے تحفظ کریں گے؟ تو پھر اندر کا دشمن کون ہوا؟ کون ہوا اندر کا دشمن؟ اندر کا دشمن ہوا جھوٹ, کیونکہ منافقت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے جھوٹ پر. تو اگر آپ نے جھوٹ نہ چھوڑا تو دشمن آپ کے اندر موجود ہے. جب دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا آپ کا تعلق اللہ سے بننے دے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت ہونے دے گا؟ کیا آپ کی مقبولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہونے دے گا؟ جب تک آپ اس سے نہ نکلے اللہ سے نہیں مل پائیں گے. رسول اللہ سے آپ کا تعلق کبھی نہیں جڑے گا. اور خود فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان بددیانت ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, ذرا گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں, اگر کوئی جھوٹا ہے تو پھر وہ کیا مسلمان ہے؟ جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ جی یہ سمجھنے کی بات ہے. جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ تو جب ہم سب لوگ جھوٹ کے خوگر ہیں اور عادی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو ہم کہیں غلطی میں تو نہیں پڑ گئے؟ کیا اللہ ہمیں قبول کرے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ ہمیں سوچنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ کے ہاں بھی آپ کو مسلمان مان لیا جائے، رسول اللہ کے ہاں بھی آپ کو مسلمان مان لیا جائے، اولیاء اعظام بھی آپ کو مسلمان تسلیم کر لیں، نہ سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے آپ کو زندگی میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس کو فوکس کرنا پڑے گا آپ کو۔ وہ کہتے ہیں دشمن کو مارنا ہے نا تو بہتر ہے دشمن دی ماں نو مارو، تو دشمن کی ماں کا نام جھوٹ ہے۔ اس کو آگ سے تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ آگ ہے، اس کو آگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور اطمینان قلب بھی میسر ہو، ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور چین و سکون اور راحت سے سوتا بھی ہو، بے چینی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ عظیم لوگ جنہوں نے بخاری اور مسلم کو اجتماع کیا، اس کو کتابی شکل دی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو امامین ہیں، حیران کن بات آپ کو ان کی بتاؤں، ان لوگوں نے، عظیم لوگ تھے، کیا لوگ تھے وہ، کسی ایسے شخص سے بھی روایت نہیں لی، کسی ایسے شخص سے بھی روایت حدیث نہیں لی کہ اگر کسی کے دادا نے بھی جھوٹ بولا، اس ڈائریکٹ شخص کی بات نہیں میں کر رہا، اگر کسی شخص کے دادا نے بھی جھوٹ بولا ہے تو امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ نے ان سے روایت حدیث نوٹ نہیں کی کہ اس کے اثرات اس کے پوتے کے خون میں آئے ہوں گے۔ ذرا اندازہ لگائیں، آپ غور کریں بات کو۔ یہ جراثیم ہیں جو خون میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا شیطان آپ کی رگوں میں دوڑنے لگ پڑتا ہے، اس کا اصل روپ جھوٹ ہے۔ جو شیطان رگوں میں دوڑ رہا ہے نا وہ جھوٹ ہے۔ یہاں تک امام بخاری علیہ رحمہ نے تو چمکارنے کے لیے، پاس بلانے کے لیے ایسے جھولی کی جیسے اس میں دانہ ہو، جیسے آپ کبھی بعض اوقات اپنے بکرے وغیرہ کو بلاتے ہیں، جیسے اس کو چمکارتے ہیں، چو چو کر کے بلاتے ہیں اس کو کہ دانہ ہے اس میں۔ جس نے یہ حرکت کی کہ ایک جانور کو دھوکہ دیا، اس سے بھی روایت حدیث نہیں لی، روایت حدیث اس سے بھی نہیں لی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خوابوں میں میری سرکار آئیں جھوٹ کے ہوتے ہوئے، اندر گندگی اور شیطان کے اندر آپ کے رگوں میں دوڑتے ہوئے۔ جب تک آپ اندر سے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی زندگی کی ڈگر نہیں بدلتی۔ کیونکہ اصول یہ ہے، سب سے پہلے انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے پھر وہ اس کے مطابق ارادے باندھتا ہے، پروگرامنگ کرتا ہے، پھر پروگرام تبدیل ہوتا ہے، پھر تیسری کیٹیگری میں عمل آتا ہے، پھر وہ اس پروگرام پہ عمل کرتا ہے۔ جب تک سوچ ہی نہ بدلے، اندر فیلنگ ہی ڈیولپ نہ ہو، تو کبھی بھی بندے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کے دار ارقم کی طرف آ رہے تھے اور اس کی دروازے کی جو ایک گیپ جو ہوتا ہے اس میں سے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے ننگی تلوار لیے۔ فرمایا آقا نے کہ آنے دو، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اس کی سوچ بدل چکی ہے، اس کی سوچ بدل چکی ہے، اس کے بعد ارادہ بدلنا تھا، اور پھر ارادہ بدلا اور پھر ساری کیفیات بدلی۔ جب تک آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی، آپ کا اندر تبدیل نہیں ہوگا، بھلے آپ سارا دن کعبے میں پڑے رہیں۔ ابو جہل سارا دن کعبۃ اللہ کے اندر سویا رہتا تھا، یہاں فرق نہیں آیا تو پروگرام میں بھی فرق نہیں آیا۔ جس کو یہ آرزو ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں، اللہ کے اچھے اور پاک لوگوں میں اور مقدس لوگوں میں اور مقرب لوگوں میں میرا شمار شروع ہو جائے، وہ اپنی سوچوں پہ غور کرے، وہ دیکھے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہے، اس کے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں، کس حد تک وہ غور و فکر کرتا ہے۔ جب اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے اندر کے سے وہ اس میں اس بات پہ ایگری کر جائے گا
کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اس کا لٹریچر بدل جائے گا امیڈیٹلی. جو کتابیں وہ پہلے پڑھتا ہے وہ کچھ اور پڑھنے لگ پڑے گا. اس کی سنگت بدل جائے گی. جن لوگوں میں وہ پہلے بیٹھتا ہے ان کو چھوڑ دے گا. ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے گا کہ جو اس کے پروگرام کو نئے انداز میں مینج کر سکیں. اس کا لباس بدل جائے گا. لوگوں کے لباس بھی بدل جاتے ہیں. اس کے اوقات بدل جائیں گے. سونے کے، جاگنے کے سارے اوقات تبدیل ہو جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تو آپ کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے یا وہی رہتی ہے؟ آپ کی ٹائمنگ بدل جاتی ہے. جاگنے کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں. آپ کا ظاہر بدل جاتا ہے. جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں. جو لوگ تیار نہیں تھے وہ سارے مارے گئے. وہ سارے مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. اور جو تیار ہوئے وہ سارے اصحاب رسول بنے. مگر تیار آپ کو بہرحال اپنے آپ کو خود کرنا ہے. اگر اللہ آپ کو تیار کرے تو ایمان جبر ہو جائے گا. دین جبر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چاہے میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کرو، جو تمہاری مرضی ہے کرو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ ہدایت اللہ سے طلب کرتے ہیں. اگر وہ خود ہدایت آپ پہ فکس کر دے، لاگو کر دے، تو پھر چوائس آپ کی ختم ہو جاتی ہے. دین آپ کی چوائس پہ چھوڑا گیا ہے. چاہے اللہ کا انکار کرو چاہے اللہ کا شکر کرو، چاہے اسے مانو چاہے اس کا کفر کرو. یہ لبرٹی دی ہے اس نے آپ کو. تو جو خود کو تبدیل کرنا چاہے گا اپنا رویہ بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا ارادہ بدلے گا. مگر ایک بہت خوبصورت بات شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی کہ جو لوگ اپنی تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نئے انداز میں جینا چاہتے ہیں، نئے افکار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے دین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایک طریقہ اپنانا پڑے گا. وہ ہے موتا قبل از موت. موت سے پہلے مر جانا. اولیاء اللہ کا یہ سبق رہا ہے ہمیشہ. موت کیا چیز ہے کہ جب آپ میں خواہشوں کی تکمیل نہ کر سکیں اور خواہشیں آپ کی دم توڑ جائیں. خواہشوں کا دم توڑ دینے کا نام موت ہے. تو موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی موت کر دو، خواہشوں کو مار دو. جب تم خواہشوں کو مار دو گے تم موت سے پہلے مر جاؤ گے. جب موت سے پہلے مر جاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے. دو موتیں نہیں آئیں گی. خواہشیں چھوڑ دو. میری ایک کتاب تھی اللہ مل سکتا ہے، اس کی رسم افتتاح تھی تو بانو کسیہ مرحوم کو بلایا تھا. بیمار تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ سٹیج پہ بیٹھ جائیں. کہنے بابا جی آپ نیچے بیٹھے ہیں تو میں تو سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتی. میرا انہوں نے احترام کیا. میں اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں بیٹھا. کہنے مجھے آپ بس ایک لمحہ ایک بولنے کی اجازت دیں اور پھر میں جاؤں. میں کھڑی نہیں ہو سکتی. بہت بیمار تھی. اللہ مل سکنے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، صرف ایک جملہ. ایک کرسی ہے جو خواہشوں کی ہے، جو خواہشوں کی کرسی ہے، وہ کرسی تو خالی کر دے، اس پہ اللہ آ کے بیٹھ جائے گا. اور چلی گئی. اس جملے میں اس نے یہ سمجھا دیا کہ موت سے پہلے مرنا کیا ہے. ترک خواہشات. اگر خواہشیں ترک کر دی تو تم موت سے پہلے مر گئے. اور جو موت سے پہلے مر جائے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. یہ جتنے عظیم لوگ ہیں آپ کی یادوں میں زندہ ہیں،
آپ کی محبتوں میں زندہ ہیں، آپ کے دھیان میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ وہ موت سے پہلے مر گئے، انہوں نے خواہشات کو شکست دے دی۔ جو طاقتور بننا چاہے، امر ہونا چاہے، باعزت ہونا چاہے، مقدس ہونا چاہے، محترم ہونا چاہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ سیکھ لے اس گر کو کہ مجھے موت سے پہلے مرنا ہے۔ اللہ کرے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور آپ جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں نا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ خواہش نفس کی پوجا میں لگ گئے ہیں ہم لوگ، لفظ پوجا قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، اس سے آپ نکل جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا، یہ پوری کریں، لمبی آرزویں نہ کریں۔ یہ چوائس پہ کوئی اچھی چیز کا لذت آ جانی، کھا لینا، خوبصورت کپڑا پہن لینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو لمبی لمبی خواہشیں ہیں نا، جن کی آپ غلامی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غریبوں کا گلا کاٹتے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ جب آپ اپنی ذاتی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے ہاتھ ظلم سے رنگے جا رہے ہیں، آپ کسی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس کو ذلت اور اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، جس میں آپ ظالموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑے محبت کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف ہر جگہ رحمان الرحیم کے طور پہ کرایا، اور اپنے رسول کا تعارف رحمت للعالمین کے طور پہ کرایا۔ جب آپ ان دونوں سے جڑ جائیں گے تو یقیناً آپ میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی محبت کو پروان چڑھایا انسانوں میں انہیں اولیاء اعظام نے، جن کو لوگ عرف عام میں صوفی کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی سے وابستہ ہو جائے جو صحیح معنوں میں صوفی ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے سینے میں محبت نہ بھر دی جائے۔ محبت کا پہلا اصول رحم سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی، آپ کو جو تکلیفیں دینا ہے، آزار دینا ہے، دکھ پہنچانا ہے، اس پہ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معافی آپ کے اندر بڑھ گئی، تو آپ کے اندر محبت بڑھ گئی۔ بغیر محبت کے آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ معافی سیکھ لیں، درگزر سیکھ لیں، تو محبت سے گونجے جائیں گے آپ۔ کسی مخلوق کا فعل نہیں ہے ماننا۔ فعل اللہ پہ افسوس کا اظہار کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے فعل پہ مترض ہونا مخلوق کو کسی شکل میں جائز نہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں یہ کہیں اللہ آپ کو صبر دے، ہمت دے، اور جو حالات کی پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے اس سے آپ کو بخیریت نکالے، اور جانے والے کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اس کو اس کے راستے کی منزلیں آسان کرے، اور اسے جنت الفردوس میں دعا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ دعا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو جب ودا ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کے حوالے، حوالے نہیں، اللہ کی امان، اللہ کے امان میں۔ حوالے کا لفظ نہیں استعمال ہوا، وہ تو لفظ ہی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، فی امان اللہ، اللہ کے امان میں، امان، ان پروٹیکشن آف گاڈ۔ یہ اپنے حوالے سے بتائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرق نہ پڑے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کو قرآن نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ بیان۔ اور پھر زوج کہا ہے قرآن نے، دوسرا پارٹنر، حصہ، زوج حصے کو کہتے ہیں، دوسرے حصے کو۔ تو جب ایک روح کے ایک جسم کے دو پارٹ ہیں تو تبھی وہ وجود مکمل ہوتا ہے نا، تو وہ وجود نامکمل ہو گیا، ایک حصہ اس میں سے جدا ہو گیا۔ میں تو 24 گھنٹے اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن کمی تو محسوس ہوتی ہے، میرے کوئی میری اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں ہے۔
جی ہاں وہ میرے اللہ کی مرضی. جی ہاں مالک کی مرضی ہماری اختیار ہی نہیں. اس لیے اس سے زیادہ میں نے کبھی اس سے اگلا لفظ سوچا ہی نہیں کبھی. اللہ کے ہر وہ بہتر جانتا ہے. یہی اسٹارٹ ہے یہی اختتام. آپ کے اختیار ہی نہیں ہیں. بچوں کا کیا ریئیکشن؟ بچے نارمل ہو گئے کیونکہ مجھے دیکھتے ہیں نا. نارمل ہے یہی تو دیکھو کتنی عظیم شخصیت ہے بچے سارے تھا. تو وہ کوئی ایسی بات بالکل. ہم ان کو دیکھو جتنی چیزیں اس کی تھیں نا ریلیٹڈ جوتے کپڑے دیور لے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا. ایک چیز ایک ٹیلی فون رکھا ہے وہ بھی اس لیے کہ اس پہ انڈیا سے کالیں آتی ہیں جو رشتہ داروں کی نمبر سارے اس میں سیو ہیں. باقی سب چیزیں اللہ کی راہ میں تقسیم کر. ایک تنکا نہیں رکھا کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ایجاد ہے ان کی یہ نشانی ہے. میں نے کہا ہم خود نشانی ہے اس کی. اولادیں نشانی ہیں تو گھر نشانی ہے. نیک اولاد سب سے بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے میرا. جی کوئی ہم نے بہت اچھا بنا. عمرہ گزر جانے بندہ والدین نہیں بھولتا. یہ کیسے بول سکتا ہے؟ بے شک. بہت تھوڑے لوگ دنیا میں ہوں گے جن کے میاں بیوی کی اتنے اعلیٰ ریلیشن رہی کبھی اختلاف نہیں کبھی. ویسے سارے اختلاف میں محبت کی نشانی ہے. نہیں ہوتی ہے مگر ہمیں ہوا ہی نہیں ایسا کوئی تھوڑی بہت کبھی لڑائی ہونی چاہیے. نہیں کبھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے مگر کبھی نہیں ہوا لڑائی ہوگا. She was اصل always- میں تھوڑا مزاج میرا بہت مختلف ہے. اگر دوسری طرف سے کوئی غصہ ہو نا تو میں اس کا ریئیکٹ نہیں کرتا. بہت زیادہ اس کو کولڈ ہیڈڈ ڈیل کرتا. مجھے دوسرے کے جذبات کا احترام کا اللہ نے فن سکھایا. بہت کم ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے. اڈاپٹ کیا ہونا ہماری کیا حیثیت ہے ہم نے کیا اڈاپٹ کرنا. پھر قرآن کے اندر ہے کہ علم والے ہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے. اللہ کا ڈر اگر نہیں ہے تو کوئی نیک نہیں ہو سکتا. کوئی پازیٹیو نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کا خوف جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ کا خوف یہ ہے کہ ناراض ہو کے اپنی یاد ہم سے نہ چھین لیں.